بہت ہی عزت اور احترام کے قابل میرے دینی اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے تو ہم اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ نے ایک بہت ضروری اور ایک ایکٹیو اور متحرک بھارتیہ ناگرک ہونے کا ثبوت پیش کرنے کے ناطے آج ہم کو یہاں جمع کیا ہے۔ آپ تو سمجھئے کوئی آج عام بیان کی مجلس نہیں ہے، یہ ہمارے اکابرین اپنا بہت سا قیمتی وقت فارغ کر کے ہمارے پاس تشریف لائے۔ میں بہت دل کی کڑن کے ساتھ ہم کہوں گا کہ ہمارے 18 مسجد کے بہت سارے ذمہ دار ابھی تک نہیں پہنچے۔ اس بات کی بڑی ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ جو ذمہ داری شریعت کی طرف سے قانونی اعتبار سے ایز اے کانسٹیٹیوشن ہم پر ڈالی گئی ہے، یہ ہم کو صحیح طور پر نبھانا چاہیے، ورنہ یہ کل قیامت کے دن ہمیں اس کی پوچھ ہو۔ میرے بھائیوں، دو مسئلے موجودہ حالات میں ملک بھارت کی حکومت کی طرف سے ہر بھارتی کو جو ایس آئی آر کا لفظ اگر گجراتی میں اس کو آسان سے سمجھنا جائے تو مجھے تو اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم بھارتیہ ناگرک ہے کہ نہیں اس کو ثابت کرنا ہے۔ ووٹر لسٹ میں نام رہے گا نہیں رہے گا وہ اپنے دماغ میں سے نکالو۔ آج بہت سارے محلوں میں سے، میرے آمولی میں سے، کلیاسی میں سے، پیپودرا میں سے، ہمارے ندی کنارے کے ہمارے نوجوانوں نے مجھے یہ بتایا کہ لوگ یہ کریں گے ہمارا کا ووٹ دیوا سے کہ ووٹ ہمارے جو ٹھیک لائے تک بھری دے صحیح کریں تبھی نہیں ہو۔ آنکھوں کی قربانی دی کہ ہم جیئیں گے مریں گے تو مسلمان بن کر اور بھارت ہی میں رہیں گے، ہماری خبر بھارت ہی میں رہے گی۔ انہوں نے اتنے سال تک قربان، ہمارے پاس سارے پروف ہے، ہمیں کوئی ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ فقط اتنا ہے، حضرت مفتی صاحب نے اس دن ہمیں دارالعلوم میں جمع کیا اور حضرت کا کہنا یہ ہے کہ اگر صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، یہ کوئی دارالعلوم کا کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ میرا کوئی بیان کا انڈیویجل پروگرام نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس بات کو خوب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے اندری انتشار کو، ہمیں اپنے اندری اختلاف اور جدائی کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ اس مسجد کا پروگرام، یہ اس مسجد کا پروگرام، یہ کب تک مفتی صاحب کی موجودگی میں تھوڑی زبان زیادہ بول رہا ہوں لیکن یہ دل کی گھڑن ہے میری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت دی گئی، لیکن 40 سال سے پہلے کیا ہوا؟ آپ پر جب پہلی وحی آئی قرآن کی پہلی اقرا بسمی تو آپ کانپتے کانپتے ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ زملونی مجھے چادر اڑاؤ، مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا کہ اس طریقے سے جبرائیل آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نبی ہیں اور قرآن پڑھنے کا جو حکم دیا گیا۔ تو حضرت خدیجہ نے جو ہماری ماں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے، کیا کہا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے رسول آپ بالکل گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، آپ تو بیواؤں کا سامان بازار سے لاتے ہیں۔ یہ نبی بننے سے پہلے آپ کے کیریکٹر تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آج میں بتاؤں کہ میرے پڑوس میں 4 مکان ہیں، فارم میں اتنی ساری وگت مانگی گئی ہے کہ اکثر ہمارے مزدورات کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا لکھنے کا۔ میرے بھائیوں، میں خاص طور پر ہمارے اکابرین اس موقع کے اعتبار سے بہت کام کی بات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن آج کا خاص بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو ہے جامعہ کے ناظم مولانا جنید صاحب نے خاص طور پر اس کا اہتمام کیا ہے کہ ہماری ایک آفس جو ہے کٹھور میں اور ایک آفس انشاءاللہ آمولی میں رہے گی۔ کٹھور کی آفس مجلس علماء ویلفیئر ٹرسٹ کی جو ہماری آفس ہے، وہاں ہماری طرف سے حافظ زید منصور صاحب دوپہر میں 12 سے 1 بجے تک وہاں بیٹھیں گے۔ آپ کے فارم بھرنے میں، آپ کے ڈاکیومنٹ میں کون سے کس چیز کو کس انسان کو کون سے ڈاکیومنٹ کی ضرورت ہے
یہ ساری آپ کے پرابلم سالو کرنے کی کوشش کریں گے. اور مجھے امید ہے ہمارے جتنے ذمہ دار بھائی ہیں, بھائی عرفان, اسلم بھائی, سلیمان بھائی, میں بہت ساروں کے نام نہیں جانتا, ان کا تعاون کریں گے انشاءاللہ. اور آمولی کے اندر جے ایم ٹراویس بھائی حذیفہ کی جو آفس ہے, انشاءاللہ عصر سے لے کر عشاء تک کا وقت وہاں دیں گے. میں بہت دل کے ساتھ اپنے دعوت و تبلیغ کے ساتھی کو بھی درخواست کروں گا کہ آپ اپنی ہر مسجد کے اندر یہ مشورہ بات لائیں کہ بھائی اپنی مسجد میں جس طرح یہ کوشش کرتے ہیں کہ فجر میں کتنے ساتھی ہوئے, تعلیم ہوئی کہ نہیں, 3 دن کا کیا ہوا, آپ 15 دن مہینہ اللہ کے لیے اپنے مسجد کے اندر یہ مشورہ کرو کہ ہماری مسجد کے کتنے لوگوں نے فارغ بھرے گئے. اور یقیناً خدا کی قسم حضرت مفتی صاحب کے سامنے کہہ رہا ہوں, یہ ایسا ہی سوال ہے جیسا تم کسی کو نماز پڑھنے کی دعوت دے. ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے, لیکن ڈر خوف کی ضرورت نہیں ہے. اور میں پھر سے ایک مرتبہ تمام علماء والا حضرت مفتی صاحب کا جب کہ سبق کا ہم اب مغرب بعد تو کہ حضرت سبق پڑھا رہے تھے, سبق پڑھا کے پھر ہمارے پاس آئے, پھر صبح میں آ رہا ہے, پھر بھی ہمارے پاس وقت لے کر آئے. لیکن ہماری بڑی کم نصیبی ہے کہ بہت سارے گاؤں کے ذمہ دار ابھی تک ہمارے یہاں پہنچے نہیں ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ آ جائیں گے. میں اس موقع پر ہمارے صوبہ گجرات اور خاص طور پر سورت شہر کی ایک معروف اور مشہور شخصیت کہ جنہوں نے ہماری سنستھاؤں کو, ہماری مسجدوں کو, ہمارے مدرسہ, ہمارے قبرستان اور اسکولوں کو قانونی اعتبار سے اتنا تعاون کیا ہے, میں مختصر الفاظ میں زبان میں اس کو کہہ نہیں سکتا. آج ہماری مجلس میں موجود ہے جناب ایڈوکیٹ شبیر قاضی صاحب. میں دل کی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پورے کٹھور بستی کی طرف سے, دارالحقانیہ کی طرف سے کہ آپ تشریف لائے. آپ کا آنا مبارک ہو. اور آپ کی ذات سے ہمیں پورا فائدہ وقف ایکٹ کے سلسلے میں کہ اس وقت تمام ٹرسٹی جو ہے لوگوں کی کیا کیا ذمہ داری ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حضرت سے درخواست کروں گا کہ اس موقع پر وقف کے سلسلے میں کیا کیا باتیں ضروری ہے اور مختصر وقت میں مجمع کے سامنے پیش کروں. چاندی سے لکھے جانے والے الفاظ تھے, میرے کٹھور اور اطراف کے بھائیو آؤ صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس دلا جائے, اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. تھوڑی بہت باتیں ہیں ہمارے اندر, اس کو بھول کر ہماری مسجدوں کے SIR کے مسئلے انشاءاللہ مل کر حل کریں گے. لہذا دعا ختم ہونے کے بعد ہم یہ مجلس, یہ مسجد, یہ مولانا نے یوں کہا, اب یہ ہوگا, یہ تو فلانی, یہ چرچا کرنے کی ضرورت نہیں. دو کام کرنے, امید پورٹل کا کام کرنا ہے تو ہم سب مدرسے, مسجد, قبرستان کے ذمہ داروں سے کہیں گے کہ آپ اگر ہمارے مہمانوں سے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ڈاکیومنٹ کی تیاری کر کے دارالحقانیہ کے آفس سے آپ رابطہ قائم کریں. اور چونکہ ہمارا کٹھور بہت بڑا گاؤں ہے, آبولی ایک بڑی آبادی ہو گئی ہے, تو کٹھور میں مجلس علماء ویلفیئر ٹرسٹ کے آفس میں انشاءاللہ ہمارے کچھ ساتھی بیٹھیں گے جو SIR میں آپ کی مدد کریں گے, فارم فل اپ کرنے میں آپ کی مدد کریں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے سلیمان بھائی کی ٹیم ہے, اسلم بھائی کی, عرفان بھائی کی, اور بہت سارے کھولوڑ کے اندر فیصل بھائی کی جماعت ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے نوجوان 1 منٹ دیتے ہیں جو بہت خوشی کے ساتھ تیار ہو, جو اپنے محلے کی لیسٹ گھر جا کر تیار کر سکے, یا وہ تیار نہ کر سکے تو کم سے کم اس کا ہر 2-4 دن کے بعد رزلٹ میں اس کا پوچھے کہ بھائی کتنے باقی ہے, کیا باقی ہے, تو ان کو لے کر ہماری مجلس علماء کے آفس میں وہ لوگ پہنچے تو انشاءاللہ کام آسان ہو جائے گا.